الرحمن الرحیم به نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آدمیت کو نئے طرز سے ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں. نام سنتے ہیں تو سب صلی علیہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل سے، اہل بیت کے تصدق، ہم آج رحمتی چمن کے اس کیمپس میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. سب سے پہلی بات جو مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اتنا عادی بنا دیا گیا یہ کہہ کر کے درود پاک پڑھوانے کا کہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. جب تک یہ کہا نہیں جاتا تب تک ہم نہیں پڑھتے. اور جنت کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کے دعویدار بھی ہم ہی ہیں. کیسے؟ ہم سے کہا جائے کہ آپ درود پاک پڑھیے تب ہم پڑھیں گے. ہمارے عشق کے سوال تو کھڑا ہوتا ہے. اس لیے عاشق کبھی اپنے معشوق سے جدا نہیں ہوتا. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، بانو قدسیہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسکالر گزری ہے. خواتین کو میں اس لیے بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں ان کے حوالے سے بات کرنے کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ایک خاتون ہے بانو قدسیہ نام کی، آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، بڑی مشہور اسکالر. ان سے کسی نے پوچھا کہ محبت کسے کہتے ہیں اور کیا بت پرستی کی ڈیفینیشن ان سے جاننے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان بھی بت پرستی ہی کرتے ہیں. کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی یاد میں تڑپتے ہیں اور ہمیشہ اس کی یاد آتی ہے. اگر اس سے بات نہ ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جسم سے جان نکل رہی. تو ہم ایک مجازی عشق میں اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ اگر 2 دن اس سے بات نہ ہو، جو لوگ محبت کرتے ہیں، اور وہ انسان ہی کیا جو محبت نہ کرے. اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق دے کہ ہم مجازی عشق سے حقیقی عشق کی طرف بڑھیں. کیونکہ صوفیہ کے یہاں یہی سکھایا جاتا ہے، جس خانقاہ میں جس آنگن میں ہم بیٹھے ہیں جہاں محبت سکھائی جاتی ہے. اور پھر جب محبت کر کے خدا سے جب سجدے کیے جاتے ہیں تو پیشانی پر اس کا نشان آئے یا نہ آئے لیکن ان سجدوں کا نشان زمین پر باقی ہو جاتا ہے. تو بانو قدسیہ سے کسی نے کہا تو انہوں نے کہا جی ہم بھی بت پرستی کرتے ہیں. کہا کیسے؟ کہ جب انسان سے ہم محبت کرتے ہیں اگر اس سے بات نہ ہو تو تڑپ جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی اپنے رب کے بارے میں یہ سوچا ہے؟ کیا کبھی آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھا کے یہ کہا ہے باری تعالیٰ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے میرے دل میں تو اپنی محبت ڈال. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چند رسومات میں، چند روایات میں ایسے بندھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. صاحب جنتی لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، ان کے جو احوال ہوتے ہیں، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق امتی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم یہ بات آندولن کر کے جمعہ کے دن مسجدوں کے باہر آ کر کے دنیا کو نہ بتائیں، ہم خود کو بتائیں، اپنے دل کو بتائیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے اندر کی کائنات کو اگر یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا میں آپ کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ رسول پاک سے ہمارا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پاک پڑھیں. چھوڑ دیجئے کہ اتنی نہریں بہیں گی اور اتنے درخت لگا دیے جائیں گے اور جنت میں وہ محل بنے گا. صوفیہ کے یہاں
یہ محلات نہیں بتائے جاتے. صوفیہ کے یہاں تو محبت بتائی جاتی ہے، اور صوفیہ کے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر مالک جنت مل جائے تو ساری دنیا انسان کی ہو جاتی ہے. جی تو یہ صوفیہ کے یہاں سکھایا جاتا ہے. اس لیے حضور سے ایسا عشق کریے، حضور سے ایسی محبت کریے کہ حضور کی یاد میں تڑپتے رہیے. نماز اللہ کے لیے ہے نا، ہمارے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. جی کسی کو سجدہ نہیں. ہمارے نبی کو بھی سجدہ نہیں کیا گیا، کسی کو سجدہ نہیں. رسول اللہ کی شریعت میں یہ بات طے ہے، حضور سے بڑا کوئی پیر دنیا میں نہیں. یہ اصولی بات، دنیا کے سب سے بڑے پیر، پیروں کے پیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سجدہ ان کو بھی نہیں. یہ اصول ہے ہمارے دین کا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے چاہا کہ جب بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے تو اس کے سجدوں کی معراج بھی تب ہوگی جب ایک سلام محمد پر پڑھ لے اور ایک سلام آل محمد پر پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اتنا خوبصورت فلسفہ ہے، اگر یہ محبت کے ساتھ میں پھیلایا جاتا تو وہ دل جو ان بارگاہوں سے دور ہو گئے ہیں، میں گارنٹیز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ محبتیں بانٹی جاتی تو کبھی ان بارگاہوں سے وہ دل دور نہ ہوتے. اور آج بھی وقت ہے آپ کے پاس، کیونکہ ہم محبتوں کے آنگن میں بیٹھے ہیں. اس پیغام کو عام کریے کہ اللہ نے اپنی نماز میں اپنے حبیب کو بھی شامل اس انداز میں فرمایا کہ بندہ رکوع کرتا ہے، بندہ قیام کرتا ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قیام، وہ قعود، وہ رکوع، وہ سجود تب تک قبول نہیں ہوتے جب تک بندہ رسول اور آل رسول پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے. تو یہ اہمیت ہے اس کی، اور اس اہمیت کو سمجھیے. چند ریچول چیزوں میں مت الجھیے، اس کو اپنا ورد بنائیے. ہمیشہ درود پاک پڑھیے. نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے. درود اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہمارا تعلق محمد اور آل محمد سے ہو جائے. جی تو آپ اس کو اپنا ورد بنائیں گے. خواتین بھی، جب یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے تو خواتین پیچھے نہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ ہے کہ اگر مردوں تک دین پہنچے تو دین دہلیز تک پہنچتا ہے، اور اگر عورت تک دین پہنچے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. یہ مائیں روحانیت سے خالی ہو گئی تو بچے سلمان خان کو فالو کرنے لگے. لیکن جب تک مائیں جناب سیدہ کائنات مخدومہ عالم کو فالو کرتی تھی تو بچہ غوث پاک ہو کر کے نکلتا تھا. جب مائیں سیدہ زینب کو فالو کرتی تھی تو بچہ معین الدین اجمیری بن کے نکلتا تھا. اس لیے آج بھی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم اپنے گھروں میں غریب نواز کی ماں جیسی ماں نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ان کے راستے پر چلے تو غریب نواز کی ماں کی کنیز ضرور بن سکتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے گھروں کو درود پاک کی مجلسوں سے سجائیں تو یقین جانیے رحمت کے بڑے فرشتے اترتے ہیں. اور جس بندے کا تعلق رسول اللہ سے ہو جائے پھر دنیا میں اس کو کسی سرکار کے پاس ماتھا رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ یقین ہے میرا. اور یہ شاندار مثالیں ہیں دنیا میں آپ کے سامنے. یہ مخدوم علی ماہمی، یہ سمندر اور لہروں کے بادشاہ حاجی علی، یہ پہاڑوں کے بادشاہ حاجی ملنگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول سے ایسا مضبوط تعلق کیا کہ آج ان کے تعلق کی گواہی 800 سال بعد بھی مخلوق خدا دیتی بھی نظر آ رہی. تو اس لیے آپ سمجھیں اس بات کو، اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. درود پاک کو ہمیشہ اپنے ورد میں شامل کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو آج کی اس محفل میں الحمدللہ ہم جمع ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ بدلے میں نماز نہیں پڑھتا. بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت جزا کے طور پہ روزہ نہیں رکھتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تم میرا ذکر انفرادی کرو گے، اکیلے میں کرو گے، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم میرا ذکر مجلس میں کرو گے تو میں تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا. تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر پورے ادب اور خلوص کے ساتھ میں ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ رب بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے. یہ احساس جتنا مضبوط ہمارے ذہن میں ہوگا، یہ احساس جتنا مضبوط ہمارے دل میں ہوگا، محفلوں کے آداب بھی اتنے ہی باقی رہے گا. ہمارے یہاں محفلیں تو ہوتی ہیں، کانوں کو خوش کرنے والی تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن صوفیہ کی مجلس میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ غوث پاک جب تقریر کرتے تھے تو لوگوں کو حال آ جایا کرتا. کیسے؟ کیونکہ وہ ماحول تھا، وہ ایٹماسفیئر تھا، وہ انوائرمنٹ تھا غوث پاک کی مجلس کا. وہ ماحول تھا غوث پاک کی مجلس کا کہ ان کی مجلس میں کوئی بغیر وضو کے نہیں بیٹھا ہوتا. اور وضو سب سے بڑا ہتھیار، اس کی بڑی برکت ہے.
تو آپ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں، جب ہم رسول اور آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارا رب بھی فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ جی، تو یہ فاصلے تو ہمارے لیے ہیں نا، یہ مدینے کے اور جالنا کے فاصلے ہمارے لیے ہیں، رسول اللہ کے لیے نہیں۔ جی، حضور کے لیے یہ مدینہ اور جالنا کے فاصلے نہیں ہیں۔ حضور جس طرح سے مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے جالنا میں بیٹھے ہوئے ایک عاشق کے دل کی تڑپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ بڑے خوبصورت لوگ ہیں دنیا میں۔ آپ اڈانی نہیں، امبانی نہیں، آپ رتن ٹاٹا نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس میں ایک ایسی دولت ہے جو دنیا کے کسی اڈانی امبانی کے پاس میں نہیں۔ پتہ ہے کیا دولت؟ بتائیے کیا؟ جی کیا کیا دولت؟ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دولت ہے دنیا سب سے بڑی دولت، یہاں بھی فائدہ اور مرنے کے بعد بھی فائدہ۔ جی، تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ چاہے کسی بھی کاروبار سے تعلق رکھتے ہو، حلال اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری زبان پر اپنے نبی کا کلمہ جاری فرمایا۔ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔ ہمارے چہیتے مخدوم زادے جناب ربانی پیر صاحب تشریف لا رہے، استقبال کریں۔ تو مجھے حکم ہے جاری رکھنے کا۔ کل سے جو ماحول ہم خود دیکھ رہے ہیں، میں دلی سے ہوں اور ایک جامعہ سے بھی تعلق، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ، ٹیکے والے ہوں، ٹوپی والے ہوں، پگڑی والے ہوں، ٹائی والے ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، پھر مسلمانوں میں جو الگ الگ کیٹیگریز کے لوگ، ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو نہیں پائی جاتی، بہت کم پائی جاتی ہے، وہ اخلاق ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ربانی صاحب کو کہ الحمدللہ میں اس پورے مجمع میں کھڑے ہو کر کے جس طرح سے میں جنتر منتر پہ آندولن میں وروध کر دیتا ہوں، اسی طرح سے حق بات بولنے کا بھی عادی ہوں، اور الحمدللہ کل سے جو میں اخلاق یہاں محسوس کر رہا ہوں اس کی گواہی میں دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ رحمتی پیر نے اور ان کے شہزادے ربانی صاحب نے آپ کی شاندار تربیت کی، اور آپ اس کو جاری رکھیں، آپ اس کو جاری رکھیں اپنے مزاج میں اگر نرمی نہ ہو نا تو بندہ چاہے جتنے سجدے کر لے، اپنی تقدیر نہیں بدلتی، زمین کی تقدیر کیسے بدلے گا؟ جی، اگر اخلاق اچھا نہ ہو، چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس بات کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کے چہرے پر گھمنڈ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں؟ جی، آپ رب کی بارگاہ میں جھکے اور عاجزی سے آپ کی پیشانی نہ جھکی ہو تو پھر آپ اپنی نمازوں کو ری چیک کریں، سوچئے کہ میری نمازوں میں کہاں کمی رہ گئی۔ تو اس لیے آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں عاجزی کے ساتھ میں پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، سب کے سینے سے لگیں، سب سے پیار سے ملیں، یہ سکھایا جاتا ہے صوفیوں کے یہاں، اور اسی وجہ سے صوفیوں کے یہاں کبھی بھگایا نہیں جاتا، ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہی جاتا، کیونکہ دلوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے اخلاق کی سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہماری خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ تو ربانی صاحب ہمارا تقریباً تین سال پہلے کا تعلق ربانی صاحب سے صرف فون پہ تھا، اور ہم اتنا قریب ہو گئے بات چیت کر کے، صرف فون پہ بات چیت کر کے اتنا قریب ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ شاید برسوں سے ہمارا تعلق ہو۔ تو مومن کامل کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ آپ سے ملے تو اس بات کا احساس ہو کہ یہ بندہ آپ کو برسوں سے جانتا ہے۔ جی، مومن کامل کی یہ نشانی، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جب آپ سلام کرو کسی کو تو اس انداز میں سلام کرو کہ تمہارا دیکھنے والا مسلمان یہ سوچے شاید مجھے یہ جانتا ہے۔ ہمارے یہاں تو سلام کے بھی آداب سکھائے گئے، تو جب یہ انداز ہوتا ہے تو بندہ کھنچتا ہے آپ کی طرف، اور جب آپ کی طرف آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلا کے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے غریب نواز نے سارے دیش کے دل بدل دیے۔ تو یہ ربانی صاحب کا کمال ہے کہ ہم تقریباً 3 سال سے لگاتار فون پہ تھے، لیکن الحمدللہ اب اپنے ماتے کی ظاہری آنکھوں سے ہم نے ربانی صاحب کو دیکھا، بیچ میں کئی مرتبہ ہم آن لائن پروگرام میں ساتھ میں رہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ پیروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی جو کتابیں ہیں یا کتابیں نہ بھی ہوں تو کم سے کم ان کے تبرکات پہ اپنی خانقاہ چلا رہے ہیں، لیکن ربانی صاحب نے یہ کام نہیں کیا۔
جس طرح سے وہ ایک خانقاہی شہزادے ہیں، جس طرح سے وہ اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، تو تعلیم میں بھی پیچھے نہیں ہے جی، وہ تعلیم میں بھی پیچھے نہیں، ایجوکیشن میں بھی پیچھے نہیں۔ صرف حقیقت کی بات ہو، صرف حقیقت کی بات ہو، طریقت کی بات ہو، شریعت کی بات نہ ہو، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک صوفی نہیں ہو سکتا۔ تصوف کا جو راستہ، صوفی بننے کا جو راستہ ہے، وہ شریعت پر جو ہے چل کر کے طے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ چاہے جتنے بڑے قلندر بنتے ہو، 2 مہینہ نہ نہائے ہوئے قلندر جو آپ کو چرس اور گانجا پیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ قلندر نہیں ہے۔ قلندر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ابو علی شاہ قلندر کو دیکھ، وہ ہوتے ہیں قلندر۔ تو اگر کوئی صوفی بننے کا دعوے دار ہے تو اس کا جو پیرامیٹر ہے ہمارے صوفیہ کے یہاں، وہ پیرامیٹر یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا شاندار رنگین جبہ پہنتا، پیرامیٹر یہ نہیں ہے کہ کتنا شاندار امامہ پہنتا، پیرامیٹر یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس میں کتنے اربوں کی جائیداد، پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو طریقت کا امام ہو سکتا ہے، اور اگر شریعت کا پابند نہیں ہو سکتا تو پھر وہ طریقت کا بھی امام نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ ربانی صاحب کو اللہ نے اس دولت سے بھی نوازا ہے، اور صرف شریعت تک نہیں، اور جو ہمارے یہاں رائج شریعت ہے وہ یہ ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہی رائج شریعت ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں یہ 5 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور یہی پروپیگنڈا جب تک اسپریڈ کیا جاتا رہے گا لوگ اصل دین نہیں دیکھ پائیں گے۔ اکونومکس میں آپ نے ایم اے کیا، پھر بھی ہم نے اس پہ بات کی، باہر جا کر کے انہوں نے اسٹڈی کیا اور پھر اسٹڈی کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو دونوں طریقے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں گے اور طریقت میں بھی آگے بڑھائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے نوجوان پیدا ہوں جو سرحد پہ بھی کھڑے ہوں اس دیش کی سرکشا کے لیے، اور جب خالی بیٹھے تو کہیں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ڈی ایم عاشق رسول ہو، آپ کے شہر کا ڈی ایم؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا کارپوریٹر ایسا ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہو؟ یہ ابتدا آپ اپنے گھر سے کریے، یہ ابتدا آپ اپنے گھر سے کریے، اور کر سکتے ہیں بہت ایزی۔ تو آئیے اس سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پہ ہمیں سننا ہے، اور خطیب اہل بیت مفتی شفیق القادری حنفی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ کربلا والوں کی کرامت یہ ہے، آج کے اس ماحول میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے پورا لشکر تھا وہ لشکر ختم ہو گیا، لیکن جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ آج بھی باقی ہو۔ جی، سندیش اس بات کا یہ ہے کہ ہم جب موب لنچنگ کے واقعات دیکھ رہے ہیں، ہم جب پورے دیش میں الگ الگ جگہوں پہ مختلف حالات دیکھ رہے ہیں، سرکار کی طرف سے، سنگٹھنوں کی طرف سے مختلف بیان بازیاں دیکھ رہے ہیں، تو کبھی کبھی مایوسی پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا ہندوستان کیسا ہوگا۔ بہت خیال پیدا ہوتا ہے، ہم سفر کرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں بس اسٹینڈ پہ، اسٹیشنز پہ، ایئرپورٹ پہ جا کر کے کہ کہیں داڑھی کو دیکھ کر کہیں ٹارچر نہ کر دیا جائے، کوئی کمنٹ پاس نہ کر دیا جائے، تو وہ انسیکیورٹی ہر جگہ فیل ہو رہی ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بچانے والا بھی خدا ہے اور مارنے والا بھی خدا ہے۔ تعلق اگر اس سے ہو جائے تو قرآن کی تاریخ آپ پڑھیے، قرآنی کہانیاں پڑھیے۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا تھا، کیا ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال دی؟ جی، ماں خود گیلے میں سوتی ہے مگر اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، یہ ہوتی ہے ماں۔ ہر تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں پڑنے دیتی، یہ ہوتی ہے ماں۔ لیکن موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا، یہ بھی قرآن ہے۔ موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو دریا میں کس کے یقین پہ ڈالا؟ اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس کو دریا میں ڈال دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور پھر ہم نے یہ بات بھی ڈال دی کہ اب تم نے دریا میں ڈال دیا ہے نا، تو اب تم پریشان بھی مت ہونا اور غمزدہ بھی مت ہونا۔ تو دلوں کے حالات بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے دل کا تعلق اگر اس سے ہو جائے تو سکون دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دریا میں ڈالو اور خوف بھی مت کرو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹا بھی دیں گے، اور اس کو ہمیں صرف لوٹانا نہیں، اس کو رسول بھی بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔
بچانے پہ اگر وہ آ جائے تو کیسے بچاتا. تو وہ حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا گیا, پھر بچایا بھی گیا. اور بچایا کہاں؟ جہاں قتل کیے جانے تھے, فرعون کے گھر میں. بچانے والا کون جی؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. بچانے والا وہی ہے نا. موسیٰ کے دور میں بھی وہی تھا, 2022 میں بھی وہی. ایسا ہی ہے نا. اس یقین کو مضبوط کرو, انسیکیورٹی کو قریب مت آنے دو, بے بھروسے کو قریب مت آنے دو. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی, موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی گھر میں تربیت ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے دائیوں پر, ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا تھا. اور پھر اللہ نے اس فرعون کے گھر میں ماں کا دودھ پلوا دیا. کیا حکمت ہے اس کی. آپ قرآن پڑھیے, قرآن کہانیاں آپ پڑھیے کہ اللہ نے موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کا دودھ پلوایا, جس کے ڈر سے موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا میں ڈالا. اللہ رب العزت نے اسی ماں کا دودھ موسیٰ کو پلوایا. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب. بچانے والا کون ہے؟ ہمارا رب. پھر دنیا نے دیکھا موسیٰ جوان ہوئے, جس محل میں جوان ہوئے تھے اسی محل کے تابوت میں فرعون کو دفن کر دیا. بچا کون اور مرا کون؟ مجھے بتائیں. بچنے والا کون ہے؟ موسیٰ. ڈوبنے والے کون؟ بچانے والا کون تھا؟ ڈبونے والا کون تھا؟ آج بھی وہی حالات. بس ہم اپنا یقین مضبوط کریں. تو کربلا میں مٹانے کے لیے آئے تھے یزیدی, لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ نسل مصطفیٰ ہمیشہ باقی رہے. سب کو شہید کر دیا, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. اور سلسلہ آگے بڑھا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے, حسن مصنع کے ذریعے. امام زین العابدین ہوئے, حضرت امام جعفر صادق ہوئے, حضرت امام محمد باقر ہوئے, امام موسیٰ کاظم ہوئے, امام علی رضا ہوئے, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری. دنیا بھر میں یہ سلسلہ پھیلا. بغداد میں سرکار بغداد عبد القادر جیلانی ہوئے, ہندوستان میں خواجہ معین الدین اجمیری ہوئے, لہروں کے شہنشاہ حضرت حاجی علی شاہ بخاری ہوئے. جسے اللہ بچانا چاہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو آج اس خانقاہ کے بارے میں ہمیں سننا ہے کہ جس کا ذکر رسول اللہ کو خوش کرتا ہے, جس کے ذکر سے خوشبوئیں پھیلتی ہیں.